فرعون جد المصريين ما زلت على قيد الحياة. ناظرین گرامی، مصر جو کہ فرعونوں کی سرزمین ہے اور بے شمار رازوں کا امین ہے، اس کے بارے میں ہمیشہ سے بہت سی کیا سارائیاں کی جاتی رہی ہیں۔ مصر میں دنیا کے 7 عجائبات میں سے سب سے بڑا عجوبہ یعنی اہرام مصر موجود ہے، جن کی تاریخ فرعونوں کی تاریخ تک جاتی ہے اور جو 5 سے 6 ہزار سال پرانی ہے۔ فرعونوں کے دور کو ختم ہوئے تقریباً 3000 سال ہو چکے ہیں، لیکن کیا فرعون یا اس کی نسل اب بھی موجود ہے؟ اسی تناظر میں مصر کے ایک شخص نے اپنے فرعون کے وارث ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اب اس دعوے میں کتنی سچائی ہے، آئیے اس بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، فرعون ہماری صرف مذہبی تاریخ ہی نہیں بلکہ مصر کی قومی تاریخ کا بھی ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ مصر کے بارے میں زبان رسالت مؤاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیاں بھی موجود ہیں۔ مصر کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ افریقہ کا اس وقت سب سے طاقتور مسلم ملک ہے، جس کے پاس دنیا کی بہترین فوج بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا رقبہ بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصر کی جغرافیائی پوزیشن بھی خاصی مستحکم ہے، جو اسے سوڈان، اسرائیل، فلسطین اور سعودی عرب کے قریب بناتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا ایک بہت بڑا تجارتی روٹ یعنی سوئز کینال بھی مصر ہی کے قبضے میں ہے۔ ناظرین گرامی، مصر ایک بہت بڑا اور تاریخی مسلم ملک تو ضرور ہے، مگر یہاں پہ قوم پرستی بہت شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ پہلی عرب اسرائیل جنگ، جو اصل میں مصر اور اسرائیل کے درمیان ہی لڑی گئی تھی، اس سے بھی لے سکتے ہیں۔ 1967 میں پہلی بار عرب اسرائیل جنگ کے دوران مصر کے صدر جمال عبد الناصر تھے، اور جمال عبد الناصر بہت بڑے قوم پرست تھے۔ ایک طاقتور مسلم ملک کے سربراہ ہونے کے باوجود جنگ کے موقع پر انہوں نے مصر کی قومی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جو نعرہ لگایا، وہ کسی طرح بھی ان کے مسلم ملک کے سربراہ ہونے کی عکاسی نہیں کرتا۔ انہوں نے جنگ شروع کرتے ہوئے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم فرعونوں کے بیٹے ہیں اور ہماری تاریخ بہت عظیم ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مصری اپنی تاریخ کے بارے میں اور اپنی قومی روایات کے بارے میں کس حد تک سنجیدہ اور شدت پسندی کے حامل ہیں۔ مصر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشگوئی میں موجود ہے، جس کو حضرت صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عراق نے درم اور فقیر روک لیا ہے، اور شام نے مدی اور دینار روک لیا ہے، اور مصر نے اردب اور دینار روک لیا ہے، اور تم وہیں پہنچ گئے ہو جہاں سے تمہارا آغاز تھا، اور تم وہیں پہنچ گئے ہو جہاں سے تمہارا آغاز تھا، اور تم وہیں پہنچ گئے ہو جہاں سے تمہارا آغاز تھا۔ اس حدیث کو بیان کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس حدیث پہ ابو ہریرہ کا خون اور گوشت گواہ ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ اس حدیث سے صاف طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف طور پر 3 بڑے اسلامی ممالک کی اقتصادی بدحالی کی پیشگوئی کی ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ 10 سالوں میں یہ 3 ممالک، خاص طور پر عراق، کس قدر معاشی بدحالی اور خانہ جنگی کا شکار ہے۔ عراق تو تقریباً 30 سال سے ان حالات کا شکار ہے۔ اسی طرح شام میں بھی کرد اور عرب اقوام کے درمیان ہونے والے جھگڑے نے اس کو خانہ جنگی کا شکار کر دیا ہے۔ مصر میں ایسی کوئی خانہ جنگی موجود تو نہیں ہے، لیکن 2 سال قبل آنے والی کرونا کی وبا نے مصر کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ وہاں پہ کساد بازاری اور اقتصادی بدحالی اس وقت عروج پر ہے، اور مصری کرنسی یعنی مصری پاؤنڈ کی قدر شدید گراوٹ کا شکار ہے۔ وہاں پہ بنیادی اشیاء خورد و نوش کی قیمت اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے، جس کی وجہ سے مصر اپنی اقتصادی بدحالی کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ اس پہ مزید ضرب اس وقت لگی جب 1 سال قبل روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا۔ مصر چونکہ بنیادی طور پر ایک زرعی ملک نہیں ہے اور مصر کی آب و ہوا گندم کی کاشت کو سپورٹ نہیں کرتی، اس لیے مصر دنیا کے ان چند بڑے ممالک میں شامل ہے جو اپنی ضروریات کی گندم سب سے زیادہ دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں۔ دنیا میں گندم کے بڑے ایکسپورٹرز میں دونوں ملک یعنی روس اور یوکرین کا نام ہی لیا جاتا ہے، اور چونکہ دونوں ملک حالت جنگ میں ہیں تو یہ ایکسپورٹ بھی رک گئی ہے، جس کی وجہ سے مصر گندم پر اپنی ضروریات کے مطابق درآمد نہیں کر پا رہا، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ گندم کی مصنوعات اور گندم کے آٹے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ مصر کے رہائشی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ صورتحال انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ کرونا نے مصر کی سیاحتی انڈسٹری پر کاری ضرب لگائی، اور مصر کی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ٹورزم انڈسٹری سے آتا ہے، کیونکہ مصر بنیادی طور پر آثار قدیمہ رکھنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، وہ آمدنی بھی ختم ہو گئی۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشگوئی تینوں ممالک کے لیے پوری ہو چکی ہے۔ پیشگوئی کا بس اتنا ہی حصہ پورا ہونا باقی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم وہیں پہنچ گئے ہو جہاں سے تمہارا آغاز ہوا تھا۔
یعنی یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشی کساد بازاری کی اس بدترین صورت کا تجزیہ اور پیش گوئی کر رہے ہیں کہ جہاں پہ کرنسی اس قدر گراوٹ کا شکار ہو جائے کہ بارٹر سسٹم یعنی اشیاء کے بدلے اشیاء کے تبادلے کا سسٹم دوبارہ جنم لے، اور مصر، شام اور عراق تینوں ممالک ہی اس وقت معاشی کساد بازاری کی اس نہج پہ ہیں جہاں پہ عوام کے لیے کرنسی کی گراوٹ کے ساتھ اپنی ضروریات کو پورا کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ مصر اپنی اسلامی تاریخ اور خدمات کے باوجود ہمیشہ سے قوم پرست نظریات کا حامل رہا ہے۔ اس لیے حالیہ دنوں میں ایک مصری نوجوان نے سوشل میڈیا پر آ کر اپنے فرعون ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ فرعونوں کا وارث ہے اور فرعونی کی نسل سے ہے۔ آپ دکھائی گئی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس شخص کا حلیہ کیسا ہے اور اس کے بات کرنے اور رہن سہن کا انداز کیسا ہے۔ چونکہ مصری ہمیشہ سے قوم پرست نظریات کے حامل رہے ہیں، اس لیے اس شخص کے اس اقدام کو مصر میں خاصی پذیرائی حاصل ہوئی ہے، اور باوجود مسلم ملک ہونے کے چند ہی دنوں میں کئی ملین لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے۔ مصر میں یہ سب کچھ ہونا کچھ عجیب نہیں ہے، لیکن شاید دنیا کی نظر میں یہ بہت عجیب اور انوکھا ہو۔ اس نوجوان کے رہن سہن کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دراصل اس نوجوان نے یہ دعویٰ صرف اور صرف شہرت حاصل کرنے اور اپنی فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے کیا ہے، اور وہ اپنے اس مقصد میں پوری طرح سے کامیاب بھی رہا ہے۔ اس وقت مصری میڈیا کی مکمل توجہ اس نوجوان کے دعوے کی طرف ہے، اور عوام بھی جوک در جوک اس نوجوان سے ملنے کے خواہش مند ہیں تاکہ اس کے دعوے کی سچائی کو پرکھا جا سکے۔ اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا کبھی ہوگا نہیں، البتہ اپنی حاصل کردہ فین فالوئنگ سے وہ نوجوان کافی مالی فائدے سمیٹ رہا ہے۔ ناظرین، مصر کی تاریخ میں فرعونوں کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ فرعونوں نے مصر کو ایک بہت بڑی وسیع اور زرخیز تاریخ دی ہے جس پر مصری فخر محسوس کرتے ہیں۔ اہرام مصر جو دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہیں، اس وقت کے فرعونوں کی سوچ، طاقت اور ذہانت کا مظہر ہیں اور ان کی ٹیکنالوجی اور علم کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ان فرعونوں پہ اللہ کا عذاب بھی نازل ہوا اور یہ تمام کے تمام فرعون اپنے خدا ہونے کے دعوے دار بھی تھے، لیکن چونکہ مصری قوم اپنی زمین اور اس کی تاریخ سے بے حد لگاؤ رکھتی ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو فرعونوں سے جوڑنے میں کسی قسم کی کوئی آر نہیں سمجھتے اور بلا تکلف اپنے آپ کو فرعونوں کی قوم بتاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون ہونے کے دعوے دار اس شخص کو مصر میں کافی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، کیونکہ یہ دلچسپی مصر کے قومی مزاج کا اہم حصہ ہے جسے مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے پہلی عرب اسرائیل جنگ میں بخوبی استعمال کیا تھا۔ اب یہ تو معلوم نہیں کہ یہ شخص واقعی فرعونوں کی اولاد میں سے ہے اور ان کا وارث ہے بھی یا نہیں، البتہ مصر کے موجودہ حکمرانوں کو دیکھ کر فرعون کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا۔ مصر کے موجودہ صدر سیسی اپنے مخالفین اور ناقدین کے لیے نہایت سخت گیر اور ظالم کے طور پر مشہور ہیں۔ اگر ان پہ کوئی شخص تنقید کرے تو اسے حکومتی ایجنسیاں فوراً اٹھا لیتی ہیں اور غائب کر دیتی ہیں، اس لیے وہاں پہ حکومت کے خلاف بولنا کسی عذاب کو اپنے آپ پہ دعوت دینے کے مترادف ہے۔ سیسی کے فیصلوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ مصر کی اتنی وسیع اور قابل فخر اسلامی تاریخ کو مسخ کر کے دنیا کو اب مصر کا لبرل اور ماڈرن چہرہ دکھانا چاہتے ہیں، چاہے وہ جبری ہی کیوں نہ ہو۔ استعماری طاقتیں اور موجودہ صدر اس کوشش میں کتنے کامیاب رہیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ البتہ اس بارے میں کوئی کلام نہیں کہ چاہے اس نوجوان نے اپنے فرعون ہونے کا دعویٰ پبلسٹی سٹنٹ کے لیے کیا ہو، لیکن مصر کے موجودہ صدر سیسی اس وقت کردار کے لحاظ سے واقعی فرعون ہیں جو اپنے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے۔